ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، فرمایا کہ موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے اپنے پرائے کی پہچان بھول جاتی ہے۔ بیوی سامنے آتی ہے، کہتی ہے میرے سرتاج مجھ سے پیار کرنے والے، کیا مجھے پہچانتا ہے؟ کہتا ہے نہیں نہیں میں تجھے نہیں جانتا۔ بچوں کو سامنے لاتی ہے، یہ تیرے لختے جگر ہے، نور نظر ہے، لیکن موت کا وقت ہے، موت کی گھبراہٹ ہے۔ باپ کہتا ہے میں اپنے بچوں کو نہیں پہچانتا۔ حضور نے فرما دیا پناہ مانگو ایسی موت سے، موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اپنے پرائے کی پہچان بھول جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، موت کی وقت کے پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو، دریا پلا دو، ساری دنیا کا پانی پلا دو، لیکن موت کے وقت کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، فرمایا کہ موت کے وقت کے صدمہ عظیم سے پناہ مانگو۔ انسان میں، بندے میں کتنا لہو موجود ہوتا ہے، ایک جھٹکا لگنے کی وجہ سے، موت کا ایک صدمہ آنے کی وجہ سے تمام کا تمام بلڈ لہو خشک ہو جاتا ہے، پلا پی آ جاتی ہے، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، فرمایا کہ موت کے وقت کی تلخی سے، کڑواپن سے پناہ مانگو۔ قیامت تو قائم ہو جائے گی، لیکن موت کے وقت کی تلخی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ آج ہم نے بڑے بڑے کھانے کھائے ہیں، بڑے بڑے ٹیسٹی ہوٹلوں کے کھانے معلوم ہیں، بڑے بڑے مشروبات کے ذائقے معلوم ہیں، جوسوں کے ذائقے معلوم ہیں، پھلوں کے ذائقے معلوم ہیں، پانی کے ذائقے معلوم ہیں، انناس کے ذائقے معلوم ہیں، کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، بہترین پیسوں جوسوں کے ذائقے معلوم ہے۔ اور مسلمانوں، کبھی ہم نے موت کا ذائقہ چکھا نہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے موت کا بھی ذائقہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کبھی قبرستان والوں سے جا کے پوچھو، اور قبروں میں رہنے والوں، کبھی تم نے بتایا نہیں موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، میت کے سرانے کھڑے ہو کے آواز لگاتے تھے قم باذن اللہ۔ لوگ آئے، کہنے لگے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نئی نئی قبروں سے مردہ زندہ کرتے ہو، ہم تمہیں ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، ہم تمہیں مان جائیں گے، اس قبر پہ جا کے مردہ زندہ کرو۔ آپ نے جا کے آواز لگا دی قم باذن اللہ، مردہ زندہ کے سامنے آ گیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا بتلا قبر میں کیا گزرتی ہے، تو کون ہے، اپنا تعارف کرا، اپنے حالات بتلا، موت کے وقت کی کچھ باتیں بتلا۔ کہنے لگا او عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی، یکدم تو نے اتنے سوالات کر لیے، قبر کے حال تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ تو پوچھ موت کے وقت کی تلخی کیسی ہے؟ سینکڑوں سال میری موت کو گزر گئے، رب کائنات کی قسم ہے آج بھی سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کڑواہٹ محسوس کرتا ہوں۔ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہوں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے زمانے میں تو سفید بال آتے ہی نہیں تھے۔ کہنے لگا او اللہ کے نبی، جب میں نے آواز سنی، او کھڑے ہو جاؤ اللہ کی اجازت سے، قم باذن اللہ، اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے ڈر سے میرے کالے بال سفید ہو گئے، میرے کالے بالوں کو سفید کر دیا۔
فرمایا کہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من اراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. قرآن دن رات اعلان کرتا ہے موت آنے والی ہے، وقت معین آنے والا ہے، موت کی گھنٹی بجنے والی ہے. موت کیا ہے؟ فرمایا کہ 360 انسان کے اندر جوڑ موجود ہے، ان کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو رگوں میں غوطہ مار مار کے روح کو گھسیٹ کے لاتے ہیں. آج ہم نے موت کا ذائقہ چکھا نہیں، ہمیں اس لیے پتا نہیں. دنیا میں موجود ہے، غفلتوں میں موجود ہے، تکبر میں موجود ہے، دنیا کی ہائے ہائے میں موجود ہے. ہمیں پتا نہیں موت کیا ہے، کس انداز سے موت آئے گی، کس طریقے سے موت آئے گی. صحابہ کرام نے امام الانبیاء سے سوال کر دیا، میرے آقا فرما دیجئے گناہگار آدمی کی موت کیسے آتی ہے، خطاوار آدمی کی موت کیسے آتی ہے؟ حضور نے فرمایا ریشمی کپڑا لے لو، اسے خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، اسے مارو کوٹو، ایک تار پکڑ کے کھینچو، جیسے اس کی ایک ایک سوت ٹوٹ جاتا ہے، دھاگا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے موت کے آنے کی وجہ سے ایک ایک رگ کو توڑ دیا جاتا ہے. موت کے آنے کی وجہ سے جوان کی جوانی ختم، بادشاہ کی بادشاہت ختم، کرسی والے کی کرسی ختم، حسین کا حسن ختم. موت جوان کی جوانی، تکبر والے کا تکبر مٹی میں ملا کے رکھ دیتی ہے، حسن والے کا حسن برباد ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد شکل تبدیل ہو گئی. دنیا میں بڑا حسین تھا، بڑا نازنین تھا، مخمل پہ سونے والا تھا، اے سی میں رہنے والا تھا. آج موت آ گئی، لوگ کہتے ہیں شکل اس کی پہچانی نہیں جاتی. جوان کی جوانی برباد ہو گئی، حسن والے کا حسن ختم ہو گیا. موت نے بڑی بڑی کوٹھیوں کو ویران کر کے رکھ دیا، بڑے بڑے بنگلوں کو ویران کر کے رکھ دیا. موت نے ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا. اسی کو کہتا ہے کہ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، پیلو تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سر قد کتنوں کے قبر میں گاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. کہتا تھا میں یہ کر لوں گا، میں وہ کروں گا، میں دنیا کا سب سے بڑا آدمی بنوں گا، میں بڑا طبیب بنوں گا، بڑا سائنسدان بنوں گا، دنیا کا بڑا آدمی بن جاؤں گا. لوگ بچوں سے پوچھتے ہیں کیا بنے گا، وہ کہتا ہے بڑا آدمی بنوں گا. بس یہی خواب دیکھتا رہتا ہے، یوں بڑا بن جاؤں گا، آج بڑا بنوں گا، کل بڑا بنوں گا. لیکن موت آواز لگاتی ہے کہ یہ سرائے دہر مسافروں کو بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں. اور دنیا میں کل بڑے بڑے بادشاہ موجود تھے، بڑے بڑے وزیر اعظم موجود تھے، بڑے بڑے افسر موجود تھے، بڑے بڑے کبیر موجود تھے، عہدوں والے موجود تھے. موت کے آنے کی وجہ سے جائیدادیں لاوارث ہو گئی، ملک لاوارث ہو گئے. موت کے آنے کی وجہ سے کوٹھیاں لاوارث ہو گئی، موت کے آنے کی وجہ سے برادریاں لاوارث ہو گئی. موت نے تمام کے تمام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اپنے زمانے کی بڑی حسینہ ایک نوجوان نے اچانک نظر پڑی، دیکھ لیا، عاشق ہو گیا، فریفتہ ہو گیا. اللہ کی قدرت، اس حسینہ کو موت آ گئی، قبر میں رکھا گیا.
چند ہی دنوں میں دیکھا کرو قبر پہ گھاس اگ جاتا ہے، کانٹے دار جھاڑ اگا۔ اب یہی نوجوان عاشق حسینہ محبوبہ کی قبر سے گزرتا بھی جاتا ہے، کہتا جاتا ہے کیسے ہنسی کی قبر پر کانٹوں کی باڑ ہے، او کیسے ہنسی کی قبر پر کانٹوں کی باڑ ہے، وہ پھول سا بدن وہ نزاکت کہاں گئی، اور موت نے حسن والے کا حسن مٹی میں ملا دیا۔ بڑا دنیا میں نرم و نازک نفیس طبیعت رکھنے والا موت کے آنے کی وجہ سے قبر میں آ کے مٹی میں مل گیا۔ کہتا ہے کہ کیسے ہنسی کی قبر پر کانٹوں کی باڑ ہے، وہ پھول سا بدن وہ نزاکت کہاں گئی۔ موت کے آنے کی وجہ سے جوان کی جوانی ختم ہے، جو ساری دنیا پہ قبضہ کرنے کے خواب دیکھتا تھا، محلوں پہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھتا تھا، جو لوگوں پہ بڑا ظلم کیا کرتا تھا، بڑی زیادتیاں کیا کرتا تھا، اگر کوئی ایک گالی دے دے بدلے میں 100 گالیاں سنایا کرتا تھا، اگر کوئی ایک بات کہہ دے اس کے کلیجے کو اس وقت تک ٹھنڈنی پڑتی تھی جب تک اس کو لاجواب نہ کر دے۔ بڑا بولنے والا، لوگوں کی پٹائیاں کرنے والا، لوگوں پہ ظلم کرنے والا، لوگوں پہ جبر کرنے والا، آج موت آ گئی کتنا مجبور ہے، منہ کھل گیا، منہ بند کرنے پہ قادر کوئی نہیں۔ آج ظالم پاؤں اکٹھے کرنے پہ قادر نہیں، ہاتھ سیدھا کرنے پہ قادر نہیں۔ گھر والے پاؤں سیدھا کر رہے ہیں، نرس انگوٹھے باندھ رہی ہے، ڈاکٹر ہاتھ سیدھا کر رہے ہیں، جوڑا باندھ رہے ہیں، کپڑا باندھ رہے ہیں، کرنے پہ قادر نہیں۔ دنیا میں بڑا ظلم کرنے والا، بڑا جابر ہے، بڑا جاگیردار ہے، بڑی گلیوں کا مالک ہے، بڑے محلوں کا مالک ہے، بڑی بڑی کالونیوں کا مالک ہے، کہتا تھا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ انسان کتنا بڑا مجبور ہے، آنکھ کھل گئی، منہ کھل گیا، بند کرنے پہ قادر نہیں، ہاتھ الگ الگ ہو گئے، پاؤں اکٹھے کرنے پہ قادر نہیں۔ موت نے آ کے تجھے کتنا مجبور کر دیا۔ اسی کو کہتا ہے کہ غرور تھا نہ موت تھی، غرور تھا تکبر تھا بڑائی تھی، غرور تھا نہ موت تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، پر آج تم سے کیا کہوں قبر کبھی پتہ نہیں۔ میں دنیا کے بڑے بڑے عہدوں کا مالک تھا، میں بڑی بڑی کرسیوں کا مالک تھا، میں لوگوں کو لاجواب کر دیتا تھا، لوگ میرے ظلم سے ڈرا کرتے تھے، میں لوگوں کی جائیدادیں لوٹ لیتا تھا، زمینوں پہ قبضہ کر لیتا تھا، میں تو اسٹامپ پہ لکھ کے بے ایمان ہو جاتا تھا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، میں اپنی زبان سے پھر جاتا تھا، میں اتنی قوت والا تھا مجھے کوئی پکڑ نہیں سکا۔ میرے پولیس میں بھی بڑے تعلقات تھے، وکیل بھی میرے یار تھے، اور جج بھی میرا یار تھا، سپریم کورٹ میں بھی میری چلتی تھی، لیکن میں آج کیا کروں؟ آج زبان حال سے قبر میں لیٹ کے کہتا ہے کہ غرور تھا نہ موت تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا۔ جب بھی میں کہیں جاتا تھا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا، پولیس استقبال کرتی تھی، فوج استقبال کرتی تھی، لوگ کھڑے ہو کے مجھے سلام کرتے تھے، لوگ مجھ سے ڈرا کرتے تھے۔ غرور تھا نہ موت تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، پر آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتہ نہیں۔ او لوگو، اللہ نے میرے غرور کو مٹا دیا، میرے تکبر کو مٹا دیا، میرا ظلم مٹی میں مل گیا، میری زیادتیاں مٹی میں مل گئی۔ وہ سلب کرنا، لوگوں کا مال اکٹھا کرنا میرے کام نہیں آیا۔ آج دیکھ لو، دنیا سے میری قبر کا نام و نشان ختم ہو گیا، آج میری قبر کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ قطب الدین ایبک کی قبر لاہور میں موجود ہے۔
ان کی قبر پہ جا کے دیکھو، اتنا بڑا بادشاہ، دنیا پہ حکومت کرنے والا، جس کے سامنے پر کوئی نہیں مارتا تھا، کہتا ہے کہ جن کے ڈنکے سے گرجتے تھے زمین و آسمان، اور جن کے ڈنکے سے گرجتے تھے زمین و آسمان، او گھاس ہے، جھاڑ ہے ان کی قبر پر، اور نشان کچھ بھی نہیں۔ اور مسلمانوں، زندگی کی حقیقت تو یہ ہے، پھر روزوں کو چھوڑنا کیسا، پھر گرمی کیسی، بہانہ کیسا کرنا، بڑی گرمی ہے مر جاؤں گا، اللہ کرے روزے سے مر جائے، دعا کیا کرو اللہ کرے روزے والی موت آئے۔ اور مسلمانوں، اگر روزہ رکھ کے مر گیا، حضور کی خدمت میں جا کے روزے کوثر، حوضے کوثر سے روزہ افطار کیا کرے گا۔ اور روزہ رکھنے سے کوئی نہیں مرتا، قرآن پڑھنے سے کوئی نہیں مرتا، اور نماز پڑھنے سے کوئی نہیں مرتا، زکوٰۃ ادا کرنے سے کوئی نہیں مرتا، صدقہ دینے سے کوئی نہیں مرتا، لوگوں پہ ظلم نہ کرنے سے کوئی نہیں مرتا، اور نیک آدمی کبھی نہیں مرتا، نیک آدمی تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہو جاتا ہے۔ والشہداء والصالحین، شہداء بھی زندہ ہیں، صلحاء بھی زندہ ہیں۔ مسلمانوں، موت کو کوئی بھی نہیں روک سکا۔ قرآن نے چیلنج کیا، پہلے بھی میں نے یہ آیت مبارکہ کئی مرتبہ تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا چیلنج ہے او لوگوں، روزوں کو بہانے سے چھوڑنے والوں۔ صحت اتنی موٹا تازہ، کہتے ہیں بیمار ہوں، تجھے پھانسی آئی ہوئی ہے، کیا بیماری ہے؟ مجھے تو بتلا ہے کیا بیماری؟ ہٹے کٹے، ایک تو روزہ نہیں رکھتے، پھر لوگوں کے سامنے دکھلا دکھلا کے کھاتے ہیں پیتے ہیں، یوں سگریٹ پی کے یوں دھواں ماریں گے بغیر، نسوار کھا کے دکھائیں گے کہ پتہ چلے ہمارا روزہ نہیں۔ پھر تیرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں فتویٰ نہیں دیتا، میں مفتی نہیں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن حضور کا فرمان یاد کر لے۔ حضور نے فرمایا جس نے رمضان کی بے ادبی کی فلیس منا، وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں۔ اور تیرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جب حضور نے تجھے تعلق توڑ دیا، پھر تیرا تعلق کسی انگریز سے تو ہو سکتا ہے، یہودی سے ہو سکتا ہے، نصرانی کافر سے ہو سکتا ہے، اور بڑے بے ایمان سے تیرا تعلق ہو سکتا ہے، دین اسلام مسلمانوں سے تیرا کوئی تعلق نہیں۔ مسئلہ اگر سمجھنا ہے، مسئلہ یہ ہے، بیمار ہے، بیچارہ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو اجازت نہیں کہ وہ شریعام بیٹھ کے کھانا کھائے، چھپ کے کھانا کھائے۔ عورت کی مجبوری ہے، حیض نفاس کی اس کی مجبوری ہے، منتھلی کورس کی مجبوری ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اللہ نے منع کرا دیا، پلید ہے، ناپاک ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اس کو یہ حق نہیں کہ عورتوں کو بچوں کو دکھا کے کھانا کھائے، دیکھو میرا روزہ نہیں، بلکہ وہ چھپ کے کھائے، پتہ نہ چلے، اس عالم میں رہے کہ ایسا محسوس ہو یہ روزے دار، بیمار ایسا دکھائے کہ یہ روزے سے ہے۔ ہمارے ہاں تو ہوٹل بند نہیں ہوتے، تھوڑے تھوڑے لوگوں نے کناتے تو لگائی ہیں، باقی چلتا یوں ہی ہے۔ میں نے ایک ظالم کو دیکھا میرے آگے آگے جا رہا تھا، سموسے کھاتے ہوا جا رہا تھا۔ میں نے کہا ظالم ابھی تو افطاری کا وقت قریب ہے، میرا دل تو خراب نہ کرنا۔ یعنی ایک روزہ نہ رکھنا ایک بے ادبی ہے، لوگوں کو بتلانا، اعلانیہ گناہ کرنا۔ پھر تیرے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ کفار مکہ بھی گناہ کر کے بیت اللہ کے قریب کھڑے ہو کے وہ اعلان کرتے تھے ہم نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، تو بھی تو اعلان کر رہا ہے۔ اور کبھی سوچ لینا موت تو ضرور آئے گی، موت کے وقت تو کوئی بھی کام نہیں آئے گا، اور موت کے وقت تو انسان بڑا مجبور ہے۔ جب تک سانسیں آ رہی ہیں یار بھی کام آئیں گے، چار تیرے چمچے کڑچھے بھی کام آئیں گے، تیرے پیسے کھانے والے کام آئیں گے۔ جب تک تیری جیب میں چند پیسے موجود ہیں، چار آدمی کتے کی طرح دم ہلاتے تیرے آگے پیچھے پھریں گے۔ اگر یہ پیسے ختم ہو گئے، تیری جان ختم ہو گئی، پھر تیری قبر پہ لات مارنے بھی کوئی نہیں آئے گا۔
یاد کرنا تو دور کی بات ہے، آنا تو دور کی بات ہے۔ موت کے وقت کوئی نہیں پوچھتا، موت والے درد کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ وہ بیوی جس کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیا، بھائیوں کو چھوڑ دیا، برادری کو چھوڑ دیا، بیگم صاحبہ کرتا پھرتا ہے، آج سونی بیگم کو موت آ رہی ہے، آج بیوی مرض الموت میں مبتلا ہے۔ شوہر پوچھتا ہے سونی بیوی تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہتی ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے، ایسی مجھے تکلیف ہے، ایسی مجھے تکلیف ہے، اگر یہ میری تکلیف ساری دنیا پہ تقسیم کر دو، ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ آج خان صاحب کو موت آ گئی، ملک صاحب کو موت آ گئی، آج بڑے آدمی کو موت آ گئی، بڑی قوم پہ کرنے والے کو موت آ گئی، آج بڑے جوان کو موت آ گئی، آج بڑی سختی میں گفتگو کرنے والے کو موت آ گئی، آج مولوی کو موت آ گئی، آج پیر کو موت آ گئی، آج بادشاہ کو موت آئی، آج جاگیردار کو موت آئی، آج بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے والے کو موت واقع ہو گئی۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ادھر روح قبض کی جاتی ہے اور ادھر حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور روح وہیں پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتی رہتی ہے۔ گھر والے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے روتے ہیں، ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، سونی اماں دنیا سے رخصت ہو گئی، ہمارا لاڈ ختم ہو گیا، ہمارا پیار ختم ہو گیا، ساری دنیا مل کے بھی ہمارا یہ لاڈ نہیں لڑا سکیں گے، کون پوچھے گا؟ اماں دنیا سے رخصت ہو گئی، عید آئے گی، بقرعید آئے گی، کون سوال کرے گا بیٹا تیرا کیا حال ہے؟ دنیا کے قدموں میں، دنیا کے دروازوں پہ رل رل کے مر جائیں گے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج عورت کو غسل دیا جا رہا ہے، تختے پہ موجود ہے، روح وہیں پہ کہتی ہے او کپڑے اتارنے والی مائیوں، زیور اتارنے والی عورتوں، غسل دینے والی، آج جس کا زیور اتر گیا، اس کا لباس اتر گیا، اس کا پسندیدہ آج جوڑا اتر گیا، خیال کرنا کل تمہارا جوڑا بھی یوں ہی اترے گا۔ اور میت زبان حال سے کہتی ہے کہ میرا رنگین جوڑا جو تھا لے لیا گا، میرا رنگین جوڑا جو تھا لے لیا گا، سب نے مل کر سفیدی کا بالا دیا گا، ایسی رخصت کری ہوں سوار کیں گے، میرا پسندیدہ زیور اتر گیا، میرا لباس اتر گیا، میرا ناک کا زیور اتر گیا، ہاتھ کا زیور اتر گیا، میرے کان کا زیور اتر گیا، میرا پسندیدہ جوڑا اتر گیا، اور میرا زیور لباس اتارنے والی خواتین، موت مجھے ہی الاٹ نہیں، کنبا قبیلہ چھوڑ کے واری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلے سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری۔ میں یہ زبان حال سے کہتی ہے آج میری زبان کو تالا لگ گیا، پانی کا خود خیال کر، گرم ٹھنڈے کا خود خیال کر لے۔ میں موت کی گھاٹی سے گزر کے آیا، میں موت کی سختی سے گزر کے آیا، آج نرمی سے ہاتھ لگا، پیار سے ہاتھ لگا، اور مجھے غسل دینے والے کل تو نے بھی مرنا ہے، کوئی تجھے بھی یوں ہی غسل دے گا۔ کہتا ہے کہ میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، او ہولے ہولے جسم سے کپڑے اتار، آج میں اپنے بچوں کو چھوڑ چلا، آج میں اپنی بیوہ کو چھوڑ چلا، آج میں اپنے شوہر کو چھوڑ چلی، آج میں اپنی دنیا ویران کر چلی، آج میں اپنے عہدے کو چھوڑ چلا، آج میں اپنی کرسی کو چھوڑ چلا، کل تم یوں ہی چھوڑ کے جاؤ گے۔
ادھر جنازہ تیار ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم نے بڑے کام کاج کرنے ہیں۔ یار کہتے ہیں جلدی کرو، رشتہ دار دور دور سے آئے ہیں، کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، جنازہ اٹھاؤ، جلدی یہاں سے نکالو۔ میت زبان حال سے کہتا ہے کہ اے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، او بال بچوں سے تو ملنے دو مجھے، آج کے بعد تم ہزاروں کو دیکھو گے، یہ بچے بھی ہزاروں کو دیکھیں گے، لیکن آج کے بعد میری شکل کبھی نظر نہیں آئے گی۔ مسلمانوں، میری اور آپ کی کیا ہستی؟ سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا آخری وقت ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبہ ارشاد فرما دیا، لوگوں اصل الناس، شاید آج کے بعد تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور کے دیدار کے لیے اپنے بچوں کو ذبح کرا دیا، گھر بار لٹا دیا، جب انہوں نے سنا تمام کے تمام دھاڑے مارنے لگے، رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار میں ٹکر ماری اور یہی آواز لگا دی، لم تلدنی امی، اے کاش میری اماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی تو اچھا تھا، امام الانبیاء کی جدائی کیسے برداشت کروں گا۔ جاؤ ابو ہریرہ سے جا کے پوچھو تیری کیا حالت بنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ صحابہ سے جا کے پوچھو، وہ ابو ہریرہ 8 دن کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا۔ صحابہ نے پوچھ لیا، ابو ہریرہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، کماتا نہیں، گزارا کیسے ہوتا ہے؟ عرض کرنے لگا، او صحابہ کی جماعت، جب بھی بھوک پیاس زیادہ تنگ کرتی ہے، امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہو کے حضور کے چہرے انور کو ذرا تاڑ کے دیکھ لیتا ہوں، میری بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ آج مدینہ کے یتیم رو رہی ہیں، مدینہ کی بیوائیں رو رہی ہیں، صحابہ رو رہی ہیں، صحابیات رو رہی ہیں، ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ حضور کے چہرے انور کو دیکھ کے ہم گزارا کر لیا کرتے تھے، ہماری زندگی بسر ہو جایا کرتی تھی، اگر یہ صورت چھپ گئی پھر ہم دنیا میں رہ کے کیا کریں گے؟ نماز کا وقت ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس بے ہوش ہے، گشت آ رہی ہے۔ ذرا سا ہوش آیا، حضور نے فرما دیا، الصلاۃ الصلاۃ، او لوگوں نماز کی پابندی کرنا، او ما ملکت ایمانکم، اپنے ماتاتوں کو، نیچے رہنے والے لوگوں کو، اپنے نوکر چاکر خادمین کو، غلاموں کو کبھی بھی تنگ نہ کرنا، اپنے کمزور لوگوں کو تنگ نہ کرنا، ان پہ مہربانی کرنا، او ما ملکت ایمانکم، غلاموں نوکروں کا خیال کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ تشریف فرما ہے، حضور نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ عائشہ صدیقہ نے عرض کر دیا، میرے آقا نہیں، بل ینتظرونک، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، عائشہ صدیقہ مری ابا بکر ان یصلی الناس، آؤ صدیق اکبر کو حکم دو میں محمد الرسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے صحابہ کی جماعت کو نماز ادا کرائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو دیا، آنسو بہا دیے، عرض کر دیا، میرے آقا صدیق اکبر تو پہلے ہی روتا پھرتا ہے۔ سورۃ نصر کا جب نزول ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون، صحابہ خوشیاں
منا رہی ہیں. لو دین کو ترقی مل گئی, دین کو 4 چاند لگ گئے, فوج در فوج لوگ اسلام میں آئیں گے, لیکن صدیق اکبر ایک کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. صدیق روتا کیوں ہے؟ فرما دیا میں نبوت کا رازداں ہوں اس لیے روتا ہوں. نبی آئے دین اسلام کے لیے, قرآن کو لینے کے لیے آئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین مکمل ہو گیا, نبی کی جدائی کا وقت آ گیا. فرمایا عائشہ صدیقہ تیرے ابا صدیق اکبر سے زیادہ ایسا کوئی بندہ محبوب نظر نہیں آتا جو میں محمد الرسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. خلافت جس کو دی جاتی ہے اسی کو ملتی ہے, کہیں بھی چلا جائے پھر بیت اللہ میں مسجد میں اس مدرسے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ نے کالی کملی والے کو نبوت دی, کفار مکہ نے رہنے نہیں دیا. مدینے میں بھی نبوت موجود تھی, ختم نہیں ہوئی. اللہ نے مدینے کو آباد کر دیا. اللہ نے فرمایا محبوب جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. یہ نہیں فرمایا جو میرا نہیں وہ, بلکہ پہلے فرمایا جو تیرا. محبوب جو تیرا وہ میں اللہ کا, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. جو میں اللہ کے پاس آئے گا پہلے محمد الرسول اللہ والی سیڑھی پہ چڑھنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں نبی کی نبوت ختم, نعوذ باللہ نبی فوت ہو گئے, ختم ہو گئی. یہ جاہلوں والی بات ہے, ایسی بات نہیں. پہلے امام اللہ نے بشری تقاضا تھا, موت تو عطا فرمائی, لیکن موت میری اور آپ والی موت نہیں, بشری موت تھی. لیکن اللہ نے امام الانبیاء کو قبر اطہر میں روز مبارک میں روزانہ دوبارہ زندگی عطا فرما دی. ہمارا عقیدہ ہے, ہم حیات النبی کے قائل ہیں. میرا نبی اپنے قبر اطہر میں زندہ موجود ہے. ہم یہاں درود و سلام پڑھتے ہیں, فرشتے وہاں لے جاتے ہیں, امام الانبیاء سنتے ہیں, ہمارے عمل دیکھتے ہیں. جس کا عقیدہ یہ ہے, جیسے چتروڑ گڑھی کہتا تھا, وہ نعوذ باللہ کہتا تھا میں قبر کھولوں گا, حضور کو نعوذ باللہ چٹکی ماروں گا, ڈنڈا ماروں گا. اللہ نے تجھے کتنا بڑا ڈنڈا مارا, 3 دن تک 4 دن تک. ہمارے سید معین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت معاویہ شاہ صاحب مخدوم پور پہوڑا کے, وہ خود کہتے ہیں میں نے دیکھا چتروڑ گڑھی کا یہ عقیدہ تھا. حالانکہ وہ مولوی تھا, بڑا مولوی تھا, بڑا اچھا بیان کرتا تھا, لیکن عقیدہ حضور کے بارے میں اتنا غلط رکھتا تھا. کئی دن تک اس کی قبر سے کتے بھونکنے کی آواز آتی. اور نبی کے بارے میں عقیدہ درست رکھو. اگر اپنی قبر سیدھی کرنا چاہتا ہے, لوگ سارا دن فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, بدماشیاں بے حیائی کرتے ہیں, پھر اسی طریقے سے نبی کو کہنا شروع کر دیتے ہیں صحابہ بھی یوں تھے, نبی بھی یوں. اور تیری پیدائش غلط ہے, لگتا ہے تو ولد الزنا ہے, تو حلال کا ہے ہی نہیں. اگر حلال کا ہوتا تو نبی قرآن صحابہ کو نہ بھونکتا. اور جب تو نے نبی کو ہی معاف نہیں کیا, جب تو نے صحابی صدیق کو معاف نہ کیا, عمر کو معاف نہیں کیا, علی کو معاف نہیں کیا, حسن حسین کو معاف نہیں کیا, صحابہ کو معاف نہ کیا, اما عائشہ کو معاف نہیں کیا, اور جس کے حجرے میں آج رسول اللہ آرام فرما ہے. جمعے کو جو درود پاک پڑھا جاتا ہے حدیث مبارکہ میں موجود ہے, ادھر درود پاک پڑھا جاتا ہے, ادھر درود پاک پڑھا جاتا ہے, ادھر فوراً فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں, روز اطہر پہ فوراً پیش کر دیتے ہیں. یہ جمعے کی خصوصیت ہے. ہم تو جمعے کو جمعہ پڑھنے کے بعد آتے ہیں نا, جب دفتر بند ہو جاتا ہے. لوگ ایسے لوگ جمعہ پڑھنے نہیں آتے, بڑے راضی ہو کے بڑے جلدی سے جاتے ہیں. جمعہ پڑھ لیا, جمعہ پڑھا نہیں, میاں صاحب جمعہ خراب کر کے چلے ہو. اور تو جمعہ خراب کرنے آیا تھا, پڑھنے نہیں آیا. اگر جمعہ پڑھنے آتا یہاں کے صلاۃ التسبیح تو پڑھتا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا میرے چچا زیادہ حدیث مبارکہ مروی ہے, فرمایا کہ میرے چچا ایسی نماز نہ بتلا دوں کہ جو تیرے تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. فرمایا میرے آقا جلدی سے فرما دیجئے. حضور نے فرمایا کہ ساری زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لو, سیکھ کے پڑھو, جماعت جائز نہیں. یہ جو ملا کھڑے ہو جاتے ہیں نا کفن چور, آؤ نماز پڑھی جائے گی, یہ جائز نہیں.
حضور نے بڑی چھوٹ دی ہے. حضور نے فرمایا یہ نفل نماز ہے, نفل نماز کی جماعت جائز نہیں. مسئلہ سمجھتے نہیں. میری طرف سے 20 جماعتیں کراؤ, میں انکار نہیں کرتا, میرا کام ہے مسئلہ بتلانا. سیکھ کے پڑھو, سیکھ کے پڑھو, ساری زندگی میں ایک دفعہ پڑھو. کہہ دو سبحان اللہ. کتنی چھوٹ دی حضور نے. ساری زندگی میں ایک دفعہ پڑھو, سال میں ایک دفعہ پڑھو, ہفتے میں ایک دفعہ پڑھو, یا آتی ہے تو روزانہ ہی پڑھ دو. بڑی آسان ہے. ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تو یاسین کو بھی آتی ہے, بڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. صرف دین سے تعلق نہ حافظ نہ مولوی نہ عالم, انہیں بھی آتی ہے. بات ہے سیکھنے. ایک مائی کو میں جانتا تھا, بیچاری وہ ہر جمعے کو پڑھتی تھی. صبح صبح میں اسے دیکھتا, بوڑھی عورت ہماری برادری کی, غسل کر کے وہ کھڑی ہو جاتی تھی. صبح صبح جب میں اسے دیکھتا جمعے کے دن وہ صلاۃ التسبیح پڑھ کے فارغ بھی ہو جاتی تھی. آج ہمیں تو اللہ سے مانگنا بھی نہیں آتا. ہمیں ضرورت ہی نہیں اللہ سے مانگنے کی. کیوں مانگے ہم اللہ سے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دیا, میرے آقا میرے ابا تو پہلے ہی روتے پھرتے ہیں.